یہ لگی ہوئی آگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی سپر پاور امریکہ کے مہنگے ترین علاقے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جس نے بھی فلسطین کے اندر جلتے ہوئے گھر دیکھے، اب وہ امریکہ کے اندر یہ جلتے ہوئے گھر دیکھ رہا ہے۔ جس نے فلسطین کے اندر بے بس انسانوں کو دیکھا کہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اب وہ امریکہ کے اس مہنگے ترین شہر کے اندر ان لوگوں کی بے بسی کو دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً اس کو اللہ کا عذاب کہا جا سکتا ہے، اللہ کا امتحان کہا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے وہاں پر امریکہ کے اندر مہنگے ترین علاقے کے اندر اپنی رہائشیں بنا کے رکھی تھی، یقیناً وہ امریکہ کی کریم تھی اور امریکہ کے رہنے والے وہ رہائشی تھے کہ جن کا امریکہ کے شہر کے اندر ایک بہت بڑا اثر و رسوخ تھا۔ اب یہاں پر ایک آدمی کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جو امریکہ کی جو فلم انڈسٹری سے جس کا تعلق تھا، اور CNN کے اوپر اس نے انٹرویو کے اندر فلسطینیوں کی بے بسی کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے دنیا والوں ان کو مٹا دو، یعنی فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہو رہی تھی اس کے حوالے سے اس نے بڑا جو ہے وہ ایک مضاحکہ خیز اور بڑا جو ہے وہ تحقیر کے انداز میں فلسطینیوں کے خلاف بیان جاری کیا تھا۔ اب اس کا جو انٹرویو ہے اور وہ اسی چینل CNN کے اوپر انٹرویو دے رہا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ 2 دن سے جو جسم کے اوپر لباس پہنا ہوا ہے اس کے علاوہ میرا کچھ نہیں بچا، سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا۔ اب یقیناً ایسے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لینے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ انتہائی سخت اور سنگین ہوتا ہے۔ رب کائنات دنیا کے اندر کسی کو عذاب دے یا نہ دے، آخرت کے اندر تو عذاب جو ہے وہ برحق ہے، لیکن بعض لوگوں کو دنیا کے اندر ہی اس کے گناہ کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور اللہ باقی لوگوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ یہاں پر امریکہ کا شہر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تمام تر وسائل اس کے پاس موجود ہے، اللہ نے آدھے امریکہ کو برف کے اندر مبتلا کر کے اور آدھے امریکہ کے اندر آگ کی اس جو ایک ہولناک کیفیت ہے اس کو وہاں پر پیدا کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اب فلسطینیوں کے حالات کو جب دیکھا جاتا ہے تو یقیناً وہ ایک پاک مشن کے اوپر ہے، ایک اچھے مقصد کے اوپر وہ چل رہے ہیں، اور خوشی کے ساتھ انہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا اور شہادت کے راستے پر وہ گامزن ہیں۔ لیکن یہ جو امریکہ کے لوگ جس مصیبت کے اندر مبتلا ہوئے، یہ نہ چاہتے ہوئے اس مصیبت کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ فرعون بھی دریا کے اندر داخل ہوتا ہے، موسیٰ بھی دریا کے اندر داخل ہوتے ہیں، فرعون کا لشکر بھی دریا میں داخل ہوتا ہے، موسیٰ کا لشکر بھی دریا میں داخل ہوتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کے اندر داخل ہونا باعث رحمت ثابت ہوتا ہے، اور فرعون کے لیے دریا میں داخل ہونا اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح اب کے حالات جو ہمارے سامنے منظرنامہ پیش کر رہے ہیں، اس کو اللہ کی ناراضگی کہا جا سکتا ہے، اللہ کا عذاب کہا جا سکتا ہے، اور ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے علاوہ دنیا کے اندر کوئی جو ہے وہ سپر پاور نہیں ہے۔ فلسطین کے حوالے سے ان کی خاموشی، امریکی جو سربراہان ہیں، ابھی جو نیا وہاں پر جو بادشاہ صدر بنا ہے اس کی طرف سے جو فلسطینیوں کے حوالے سے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے والے جو جملے تھے، ان کا اس کو اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ اس ناگہانی اور اندوناک مصیبت کے اندر ان کو مبتلا کر دیا گیا ہے۔ ہم اس حالت کے اندر یہ نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ بالکل ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے گھر جل گئے یہ صحیح ہو گیا، ان کی زندگیاں جو ہے وہ تباہ ہو گئی یہ صحیح ہو گیا، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ فَاتَعْبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کہ عبرت حاصل کرو ان چیزوں سے سبق سیکھو، اور ان چیزوں کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر جو ایک سوچ آپ بنا کے بیٹھے ہو اس سوچ سے چھٹکارا حاصل کرو۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ بڑا ان کا یقین محکم ہوتا ہے کہ فلاں یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ یہ ذہن کے اندر رکھے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، اور اللہ جس حال کے اندر چاہتا ہے، جس کیفیت کے اندر چاہتا ہے انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔
ان حالات کے اندر ہم ان کو ہدایت کی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور اس جو مصیبت کے ان کو سبق سیکھنے کا اللہ موقع عطا فرمائے، اور فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو محسوس کرنے کی ان کو بھی اللہ جو ہے وہ ہمت اور توفیق دے۔ فلسطینیوں کے گھر جو جلے، ان کے جلے ہوئے گھروں کی وجہ سے فلسطینیوں کے جلتے ہوئے گھروں کا ان کے دلوں میں احساس پیدا ہو جائے۔ فلسطینیوں کے اندر جو مصیبت تھی، ان کے اوپر اپنے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، ان کو بھی اللہ کرے کہ ان کی مصیبت کا احساس ہو اور یہ آواز بلند کریں کہ فلسطین ایک آزاد ریاست ہے، اور وہاں پر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکا جائے، اور اس ظلم کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل پوری دنیا کے اندر آواز اٹھائی جائے، اور فلسطینیوں کے حق کے اندر آواز کو بلند کر کے صہیونی طاقتوں کو یہ کہا جائے کہ وہ ناحق نسل کشی سے اپنے آپ کو روکے۔